قرآن مجید کا سورہ نمبر 19 سورہ مریم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا، عرض کی پروردگارا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے سفید بال چمکنے لگے ہیں، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور میرے پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ جواب ملا، اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ عرض کی پروردگارا میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں؟ فرمایا اسی طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا ارشاد ہے، یہ تو میرے لیے آسان ہے، چنانچہ اس سے پہلے خود آپ کو بھی تو میں نے پیدا کیا جبکہ آپ کوئی چیز نہ تھے۔ کہا اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ تندرست ہوتے ہوئے بھی کامل 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے۔ پھر وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارتاً کہا، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے یحییٰ کتاب خدا کو محکم تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی اور اپنے ہاں سے مہر و پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ اور سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہوں نے وفات پائی اور جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گئی تھی، پھر انہوں نے ان سے پردہ اختیار کیا تھا، بس ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، بس وہ ان کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو بس آپ کے پروردگار کا پیغام رساں ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا۔ آپ کے پروردگار نے فرمایا یہ تو میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں اور ہماری طرف سے رحمت ثابت ہو، اور یہ کام طے شدہ ہے۔ اور مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور وہ اسے لے کر دور مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کا درد
انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور صفحہ فراموشی میں کھو چکی ہوتی۔ فرشتے نے مریم کے پائینے پا سے آواز دی، غم نہ کیجیے، آپ کے پروردگار نے آپ کے قدموں میں ایک نہر جاری کی ہے، اور کھجور کے تنے کو ہلائیں کہ آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی، پس آپ کھائیں اور پئیں اور آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ دے، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے بہت غضب کی حرکت کی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد کردار تھی۔ بس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو بچہ ابھی گہوارے میں ہے؟ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا قرار دیا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور شقی نہیں بنایا۔ اور سلام ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں وفات پاؤں گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس سے فرماتا ہے، ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اس کی بندگی کرو، یہی راہ راست ہے۔ مگر مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا، پس تباہی ان کافروں کے لیے ہوگی بڑے دن کے حاضر ہونے سے۔ جس دن وہ ہمارے سامنے ہوں گے تو اس وقت کیا خوب سننے والے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن آج یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب قطعی فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے، اور ہم ہی زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہوں گے، پھر وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ چچا سے کہا، اے ابا، آپ اسے کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سننے کی اہلیت رکھتا ہے اور نہ دیکھنے کی، اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کرتا ہے؟ اے ابا، بتحقیق میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے ابا، شیطان کی پوجا نہ کریں، کیونکہ شیطان تو خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا، مجھے خوف ہے کہ خدائے رحمان کا عذاب آپ کو گرفت میں لے لے، ایسا ہوا تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟
اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور سنسار کروں گا اور تو ایک مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، آپ پر سلام ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں تم لوگوں سے نیز اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پوچھتے تھے ان سے کنارہ کش ہوئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے بھی نوازا، اور انہیں اعلیٰ درجے کا ذکر جمیل بھی عطا کیا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے، وہ یقیناً برگزیدہ نبی مرسل تھے، اور ہم نے انہیں طور کی دانی جانب سے پکارا اور راستار بنانے کے لیے انہیں قربت عطا کی، اور ان کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی رحمت سے نبی بنا کر بطور معاون انہیں عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، وہ یقیناً وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ یقیناً راست گو نبی تھے، اور ہم نے انہیں اعلی مقام پر اٹھایا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا، اور ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، بس وہ عنقریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائیں اور نیک اعمال بجا لائیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ ایسی جاویدانی بہشت میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے غیبی وعدہ فرمایا ہے، یقیناً اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ وہاں وہ بےہودہ باتیں نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں انہیں صبح و شام رزق ملا کرے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے متقین کو بنائیں گے، اور ہم فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا اس کا کوئی ہم نام تمہارے علم میں ہے؟ اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا اس انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے پہلے اس وقت پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، پھر ہم ان سب کو اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل ضرور حاضر کریں گے، پھر ہم ہر فرقے میں سے ہر اس شخص کو جدا کر دیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھا۔ پھر یہ بات ہم بہتر جانتے ہیں کہ جہنم میں جھلسنے کا زیادہ سزاوار ان میں سے کون ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ حتمی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے ذمے ہے، پھر اہل تقوی کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے۔ اور جب انہیں ہماری سری آیات سنائی جاتی ہیں تو کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں، دونوں فریقوں میں سے کون بہتر مقام پر فائز ہے اور کس کی محفلیں زیادہ بارونق ہیں، اور ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو سامان زندگی اور نمود میں اس سے کہیں بہتر تھی۔ کہہ دیجئے، جو شخص گمراہی میں ہے اسے خدائے رحمان لمبی مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ اس کا مشاہدہ کریں گے جس کا وعدہ ہوا تھا، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لاؤ لشکر زیادہ کمزور ہے۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال اور اولاد کی عطا ضرور بالضرور جاری رہے گی؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع حاصل کی ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کے لیے باعث تقویت بنے۔ ہرگز نہیں، کل یہ سب ان کی عبادت ہی سے انکار کریں گے اور ان کے سخت مخالف ہوں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر عذاب کے لیے عجلت نہ کریں، ہم ان کی گنتی یقیناً پوری کریں گے۔ اس روز ہم متقین کو خدائے رحمان کے پاس مہمانوں کی طرح جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو فرزند بنا لیا ہے۔ بتحقیق تم بہت سخت بےہودہ بات زبان پر لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کی موجودگی کا الزام لگایا ہے، اور رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔
جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ بتحقیق اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے سامنے تنہا حاضر ہونا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کے لیے رحمان ان قریب دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے صاحبان تقوی کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کی تنبیہ کریں۔ اور ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے، کیا آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی ان میں سے کسی ایک کا نشان پاتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟